الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے اعقاب کہتے ہیں پچھلے حصے کو، ایڑی کو بھی، وہ تم کو تمہارے ایڑی کے بل واپس لوٹا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، پس تم پلٹو گے ناکام ہو کر، خسارے میں پڑ کر۔ اس آیت میں دو چیزیں خاص طور سے سمجھنے کی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اطاعت کا مفہوم ہوتا کیا ہے۔ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی بات ماننا۔ ایک ہے کسی کی بات مرضی سے، پسند سے، چاہت سے ماننا، اور ایک ہے دباؤ میں ماننا۔ جو مرضی سے، چاہت کے ساتھ مانا جاتا ہے وہ ہے اطاعت، اور جو دباؤ میں مانا جاتا ہے وہ اطاعت کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت سے مطلوب جو چیز ہے کہ جس کی چاہت ہے اس کے لحاظ سے وہ چیز سوٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی۔ اگر سوٹ کر رہی ہے تو فبہا، اور نہیں کر رہی ہے تو پھر وہ کوئی بھی اس کو قاعدے سے انجام نہیں دیتا۔ ہم لوگوں کو کبھی کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ہم پہ جبر کیا جائے، اکراہ کیا جائے، اس وقت ہم کلمہ کفر کہہ دیں تو وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ کیوں قابل گرفت نہیں؟ اس کے پیچھے اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے ایسا نہیں کرتے، دباؤ میں، پریشر میں کرتے ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دباؤ اور پریشر کسی بھی طرح کا کسی بھی معاملے میں اچھا نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے میں آپ کو اللہ کو ماننا ہے تو بھی دباؤ میں نہیں ماننا ہے۔ آپ کو پسند ہے، آپ چاہ رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے تو مانیے، اور اگر نہیں پسند ہے، نہیں مرضی ہے، نہیں چاہت ہے، مت مانیے، آزاد ہیں۔ لیکن جو بھی رویہ اپنائیں گے اس کے لحاظ سے نتائج آپ ہی کو بھگتنا ہے۔ اگر مانیں گے تو اچھا نتیجہ آپ کے ساتھ، اور نہیں مانیں گے تو برا نتیجہ آپ کے خلاف۔ یہ ہے بیسک بات۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مومن تو اللہ کی مرضی کا پابند ہوتا ہے، اللہ کی پسند کا پابند ہوتا ہے، یا اس نے اپنی پسند اللہ کی پسند بنا لی ہے تو اپنی پسند کا پابند ہوتا ہے۔ کسی غیر کی پسند کا وہ پابند نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ ظالم حکمراں ہو، یا اور کوئی ہو۔ تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، یعنی ان کے پسند کے راستے پہ چل پڑو گے، ان کی چاہت کے مطابق راہ اختیار کر لو گے، تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہونے والا ہے؟ تنقلبوا، تم پلٹو گے ناکام ہو کر۔ اللہ کی چاہت کو تم نے اپنا لیا تھا اور وہ راستہ اپنایا تھا، تو اس صورت میں تم کامیابی کے راستے پہ چل پڑے تھے،
لیکن اب اگر کفار اور مشرکین کے دباؤ میں، پریشر میں یا بہکاوے میں اس کو قبول کر لو گے تو تم غلط راہ پہ چلے جاؤ گے اور خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے۔ یہ بات کہی کیوں گئی، یہ بھی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنگی حالات میں جب مشکلات آتی ہیں تو کچھ لوگ اس کو اللہ کی خاطر فیس کرتے ہیں، کچھ لوگ فیس نہیں کرتے، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں تو وہ خود بھی اس سے بھاگتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں کہ وہ بھی اس راہ کو چھوڑ کر کے جس راہ پہ وہ چل پڑے ہیں وہ اپنا لیں۔ اب یہ ساری بحث چل رہی ہے غزوہ احد کے حوالے سے، اس میں ہم اور آپ جانتے ہیں ہوا کیا تھا۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی مدینے میں رہ کر کے لڑا جائے، کچھ لوگوں کی رائے تھی باہر میدان میں نکل کے لڑا جائے، لیکن جب تھوڑا شکست کی صورتحال کا سامنا ہوا تو جن لوگوں کی رائے تھی مدینے میں رک کر کے لڑنے کی، ان لوگوں نے جتانا شروع کیا، ان لوگوں نے لوگوں کو ورغلانا شروع کیا، دیکھو ہماری رائے کا پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا اس لیے اس صورتحال سے ہم دو چار ہوئے، ورنہ اس کا اگر خیال کیا گیا ہوتا تو ہم کو اس طرح کی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ حالانکہ جو لوگ یہ رائے دے رہے تھے کہ مدینے میں لڑا جائے رک کر کے، وہ سب منافقین تھے، منافق صفت تھے، وہ اپنے مفاد کے لحاظ سے سوچ رہے تھے اور رائے دے رہے تھے، مخلصانہ اللہ کی رضا کے تناظر میں تو نہیں دے رہے تھے۔ اس لیے کہا گیا کہ بظاہر تو بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن نیتیں ان کی گڑبڑ ہیں، سوچ ان کی گڑبڑ ہے، اس لیے اس کا نتیجہ کبھی صحیح نہیں نکلے گا۔ آگے کیا کہا گیا، وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اللہ کیا ہے، تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یہ بات جو کہی گئی اسی لیے کہ جو لوگ دائیں بائیں دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی سوجھ بوجھ کو اہمیت دیتے ہیں، اپنی تدبیر کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے وسائل کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن ایک مومن کے نزدیک یہ ساری چیزیں ثانوی ہوتی ہیں۔ نمبر دو، اصل چیز کیا ہوتی ہے، اللہ کا حکم سر آنکھوں پہ، تو اللہ بھی اس کی سرپرستی کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، اور جس کی سرپرستی اللہ کرے، مدد اس کو مل جائے تو پھر اس کے لیے کوئی راہ مشکل نہیں رہ جاتی، کوئی منزل مشکل نہیں رہ جاتی، تو اصلاً یہ ان کو تسلی دی گئی۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ بتا بھی رہا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کیسے کی، سرپرستی کیسے کی۔ کیا کہہ رہا ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یقیناً میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے ڈال دوں گا رعب، بما اشرکوا باللہ، ان کے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی بنا پر یا کی وجہ سے۔ اب رعب کہتے کس کو ہے، رعب کہتے ہیں کسی کے ایسے اثر کو کہ اس اثر کی وجہ سے وہ اپنی رائے چھوڑ بیٹھے۔ رعب و دبدبہ میں ہوتا کیا ہے، ہماری پسند کچھ ہے لیکن جس کا رعب ہے، جس کا دبدبہ ہے، اس کی پسند ہم اپنا لیتے ہیں، اس کے پریشر میں، اس کے دباؤ میں، چاہے ہمیں وہ چیز پسند نہ ہو، ہم چاہ نہ رہے ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفار و مشرکین ہیں ان کی اپنی چاہت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صورتحال ایسی پیدا کر دیتا ہے یا کر دے گا کہ وہ اپنی چاہت کے لحاظ سے فیصلہ نہیں کریں گے، وہ فیصلہ وہ اپنائیں گے جو اللہ کا ہوگا۔ کیا ہوگا، اللہ کا ہوگا۔ اس جنگ کے موقع سے بھی یہی ہوا تھا،
جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، اس وقت تو رضی اللہ عنہ نہیں تھے، لیکن پیچھے سے حملہ کر کے کچھ شکست کی صورتحال بنا دی، تو ان کی رائے یہ تھی کہ پہاڑی پہ جو لوگ چڑھ گئے ہیں چڑھ کر کے ان سب کو بھی مار دیا جائے تاکہ کام آج ہی ختم ہو جائے۔ لیکن ابو سفیان جو لشکر کا لیڈر تھا، اس نے کہا کہ نہیں، وہ لوگ اونچائی پہ ہیں، ہم نیچے سے جائیں گے مارنے کے لیے تو ہم کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، ہم کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں، اور اس کا حکم اصل حکم تھا۔ خالد بن ولید کو اپنی رائے واپس لینی پڑی اور وہیں سے سب واپس لوٹ گئے تھے۔ تو اب ابو سفیان نے یہ بات جو کہی، بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے اپنے جان کے تحفظ کے لیے کہی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو اپنے یا لشکر کی جان کا خطرہ کیوں محسوس ہوا؟ جب یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ مارے جا رہے ہیں، شکست کھا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو اس وقت تو اس کو یہ خطرہ نہیں لاحق ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ یہ سمجھتا تھا، جانتا تھا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے جان بچانے کی فکر کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہر قیمت پر سامنے والے پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ خوف اور یہ رعب اور یہ دبدبا جو اللہ نے ابو سفیان کے ذہن میں ڈال دیا، اس کی وجہ سے پاسا پھر پلٹ گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بما اشرکو، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اصلاً ان کو اپنی تدبیروں پر اور اپنے ان لوگوں، ان وسائل و ذرائع پر یا ان شخصیات پر بھروسہ تھا جس کو وہ شریک ٹھہراتے تھے، ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا۔ اگر اللہ پہ بھروسہ ہو تو وہ شرک ہی کیوں کریں؟ شرک تو کیا ہی اس وقت جاتا ہے جبکہ ہم یہ مان لیتے ہیں یہ کام نعوذ باللہ اللہ سے نہیں ہوگا، تو فلاں کے پاس رجوع کرتے ہیں، فلاں کو کے سامنے جھکتے ہیں، وہ پورا کر دے گا، تبھی تو اس شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ اللہ پہ عیب لگانا ہوتا ہے، اور جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اس کو بڑا بنانا ہوتا ہے، بڑا سمجھنا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں بھی انہوں نے کیا کیا؟ جو ان کے اپنے مفادات تھے اس کو اہمیت دی، اللہ کے مفاد کو اور اللہ کی چاہت کا تو ان کے یہاں تصور ہی نہیں تھا۔ اس لیے کہا گیا بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانہ۔ شرک کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرک کے سلسلے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ دلیل نازل کرنے کا مطلب ہے کہ شرک ایسی چیز ہے کہ اس کے حق میں، یعنی اس کے صحیح ہونے کے حق میں، اس کے درست ہونے کے حق میں کوئی مضبوط دلیل نہیں۔ دلیل دینے کو تو دیتے ہیں، لیکن سلطان کا مطلب ہوتا ہے ایسی دلیل جس کو کاٹا نہ جا سکے، جس کو رد نہ کیا جا سکے، جس کو لامحالہ ہر آدمی تسلیم کرنے پر مجبور ہو، سلطان اس کو کہتے ہیں۔ شرک کے حق میں بھی دلیل تو وہ دیتے ہیں، سفارش، شفاعت اور وسیلہ، انہی چیزوں کے حوالے سے کہتے ہیں نا۔ وہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ان خداؤں کو ہم اس لیے معبود بناتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جی وہی آج بھی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات جو کہی ہے ما لم ينزل بہ سلطانہ، کہ شرک کرنے والے کرتے تو ہیں لیکن اس کے لیے کوئی بیس مضبوط ان کے پاس نہیں ہوتی، کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوتی۔ آج بھی جو لوگ دیوی دیوتا اور بتوں کو پوجتے ہیں ان کے پاس کون سی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ اسی لیے جب کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا شیو سینا کے جو چیف تھے بال ٹھاکرے، اب ان کے یہاں کچھ مسائل آئے اور اس کے لیے پوجا پاٹ کی، لیکن حل نہیں ہوا تو اٹھا کے گنیش کی مورتی پھینک دی۔
ہے نا یہ تاریخ کے ریکارڈ میں؟ ہاں ہے تاریخ کے ریکارڈ میں یہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو امید وابستہ کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تو یہ ہر جگہ ہے، ہمیشہ رہا ہے. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. ایسے لوگ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، جہنم ہے، اور یہ جہنم ظالموں کے لیے برا ٹھکانہ ہے. اس پہ ساری باتیں بہت پہلے آ چکی ہیں. آگے ایک خاص بات کہی جا رہی ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. یعنی اللہ تمہارا سرپرست ہے اور بہترین مددگار ہے. اس کی ایک دلیل تو یہ ہے، اور یہ دوسری دلیل ہے اللہ کا وعدہ اہل ایمان سے ہے کہ ہم تمہاری سرپرستی کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، تمہیں کامیاب ہوگے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ تم سے پورا کر دیا. کیسے پورا کر دیا؟ خود اس جنگ میں پہلے تو یہی جیت رہے تھے، اس کے بعد اپنی غلطی سے اس کو شکست کے راہ پہ ڈالا تھا. اپنی غلطی سے، اللہ کی طرف سے اس میں کوئی بادھا یا کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اللہ نے تو ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یہ جیت رہے تھے. اسی کو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اللہ کا وعدہ تم سے پورا ہوا. کب پورا ہوا؟ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. جب تم انہیں اللہ کے اذن سے قتل کر رہے تھے. اب یہاں پر ایک باریک چیز سمجھنے کی ہے. قتل تو خود عربی کا لفظ ہے. ہو سکتا تھا جب تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے اذن سے، مار رہے تھے انہیں اللہ کے اذن سے، لیکن ایک نئی تعبیر آئی ہے تحسونہ. ترجمہ تو مترجمین کرتے ہیں قتل کرنا ہی، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کے دو الفاظ 100% یکساں نہیں ہیں. کچھ نہ کچھ باریک سا فرق ہوتا ہے. کچھ آپ لوگوں نے غور کیا، تلاش کیا کہ یقتلون یا تقتلون اور تحسون میں کیا فرق ہے؟ جی جن لوگوں نے عربی پڑھی ہے ان پہ زیادہ ذمہ داری ہے. جی کچھ ہے اندازہ؟ ہاں، گھیر کر قتل کرنا. اچھا، یعنی کوئی بچ نہیں پا رہا تھا، یہ کہنے کا مطلب ہے. جتنے تھے سب کے سب قتل کے میدان میں قتل کیے ہی جا رہے تھے. یہ مفہوم تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے بیان القرآن میں، لیکن ابھی اور تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تلاش کریں گے. میں ایک ہوم ورک دے رہا ہوں آپ کو، ورنہ اگلی مرتبہ میں بتاؤں گا کیا فرق ہے. دیکھیں ہم اپنے طور پہ بھی تلاش کر لیتے ہیں کیا. آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا جب تم انہیں قتل کر رہے تھے. قتل کر رہے تھے یعنی تم غالب آ رہے تھے، وہ مقتول ہو رہے تھے، شکست کھا رہے تھے، بھاگ رہے تھے. لیکن گڑبڑی کہاں پیدا ہوئی؟ خرابی کہاں آئی؟ اذا فشلتم، یہ پہلی خرابی ہے. فشل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھیلا پڑنا، بزدلی کا مظاہرہ کرنا. جب حالات تھوڑا سا سنگین ہوئے تو بہت سارے لوگ ڈھیلے پڑ گئے تھے نا. حضور کا انتقال ہو گیا تو ہم کیسے لڑیں گے؟ اب کیسے لڑا جا سکتا ہے؟ واپس چلنا چاہیے. حالانکہ اصل آزمائش تو اس طرح کے مشکل اوقات ہی میں ہوتی ہے.
اس کو کہا جا رہا ہے اذا فشلتم، جب تم ڈھیلے پڑ گئے یا تم بزدلی کا شکار ہو گئے۔ دوسرا مرحلہ ہے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور امیر کے حکم کے سلسلے میں آپس کے جھگڑے میں مبتلا ہو گئے، آپس میں جھگڑ پڑے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کو یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہٹنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک اور خاص بات ہے سمجھنے کی، اللہ کے رسول نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ چاہے ہماری بوٹیاں چیل اچک رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پھر بھی تم کو وہ جگہ نہیں چھوڑنی، اتنی تاکید کی تھی۔ لیکن اس کے خلاف انہوں نے چھوڑی جگہ۔ یہ تعویل بعض مفسرین نے کی ہے کہ شکست کی صورت میں یہ بات تھی، یہاں تو شکست ہو نہیں رہی تھی، یہاں تو جس وقت انہوں نے جگہ چھوڑی ہے اس وقت تو جیت تھی، اور گویا جنگ بظاہر قریب الختم تھی، تو گویا انہوں نے حضور کی نافرمانی نہیں کی تھی، مان لیا جائے کہ نہیں کی تھی۔ لیکن جو اس گروپ کا گروپ لیڈر تھا اس کی بھی تو بات ماننی تھی۔ ہر جگہ حضور ہر لمحے تو نہیں موجود تھے، تو اب اس طرح کے مواقع پر جو نچلی سطح پر کوئی ذمہ دار ہوتا ہے اس کو بھی فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہاں بھی دو رائے ہو گئی تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اب یہاں سے ہٹ جانا چاہیے، وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم کو رہنا چاہیے، اور وہ رکے ہوئے تھے۔ تو یہ تنازع ہو گیا تھا 10 لوگ۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، جو دوسری خرابی آئی جس کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہوئی، آپسی جھگڑے کی وجہ سے۔ اب ہم اور آپ سوچ لیں کہ آپسی جھگڑے کا نتیجہ کتنا سنگین ہوتا ہے۔ تیسری چیز وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ نافرمانی کیا تھی؟ نافرمانی تو یہی تھی کہ ان کو ایک کام دیا اللہ کے رسول نے اور اس کام کو پورا کیا نہیں، اپنے لحاظ سے کچھ فیصلے کر کے اقدامات کر لیے۔ نافرمانی یہی تھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تسلیم کیا ہے، بعد میں معاف کر دیا ہے، وہ تذکرہ ہے، لیکن یہ تھی وجہ۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد جو میں نے تمہیں دکھایا تھا اس چیز کو جو تم محبوب رکھتے تھے۔ اب کیا محبوب رکھتے تھے؟ مال غنیمت۔ واہ واہ، ایک مومن مال کی محبت کا شکار ہوگا؟ کیا موت کو محبوب رکھتے ہیں؟ کون ہے ہم میں سے جو موت کو محبوب رکھتا ہے؟ ہم سب لوگ تو مومن کے دعوے دار، ایمان کے دعوے دار ہیں۔ وہاں موت کے بجائے اگر آپ شہادت کہیں تو کسی درجے میں سمجھ میں آئے گا کہ اہل ایمان اللہ کی راہ میں شہادت کی لالچ میں لڑتا ہے، وہ اس کی چاہت ہوتی ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سب جو تم نے کیا، ہیلے پڑ گئے، جھگڑے اور نافرمانی کی، اس چیز کے بعد جو میں نے تم کو دکھا دیا، جو تمہیں محبوب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا دکھا دیا؟ شہادت دکھا دی، موت دکھا دی، پھر اصل بات یہ ہے کہ جنگیں لڑی جاتی ہیں جیتنے کے لیے۔ کوئی بھی جاتا ہے تو وہ تو یہی تمنا آرزو لے کے جاتا ہے کہ ہم جیت کے آئیں، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے جیت ان کو دکھا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن جو اجر دے گا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیا میں بھی بدلہ ظاہر کر دیتا ہے، انعام دے دیتا ہے، وہ نور علی نور ہے، اضافی چیز ہے۔ تو دوسری جگہوں پہ اس کے اشارے موجود ہیں۔ سورہ صف ہم نے اور آپ نے پڑھی، کیا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ یہ اصل اجر ہے جہاد کا، مغفرت اللہ کی طرف سے بہترین ٹھکانہ جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ ایک دوسری چیز بھی تم کو حاصل ہوگی، کیا؟ اللہ کی مدد اور اس کی جانب سے عنقریب حاصل ہونے والی فتح۔ تو یہ جو اللہ کی مدد ہے اور اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والی فتح ہے، وہ ہے ما تحبون۔ وہ ہے کیا؟ ما تحبون۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا اور یہ جیت رہے تھے۔ اب اس کے بعد یہاں سے آگے کہا جا رہا ہے، یہ الگ آیت ہے یا پورشن ہے، بہرحال منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہارا جو گروہ ہے، تمہاری جو جماعت ہے نا، اس میں سے کچھ لوگ دنیا کے طلبگار ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ آخرت کے طلبگار ہیں، یعنی تمہارے درمیان گھال میل ہے، بات بات کے لوگ ہیں، سارے کے سارے مخلص نہیں ہیں۔ اب اگر ایسی جماعت ہو تو کبھی کبھی آزمائش کے وقت میں دھوکہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہم اور آپ اجتماعی زندگی میں یہ سب مظاہرہ دیکھتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ تم میں کچھ دنیا پرست تھے اور کچھ آخرت پرست تھے۔ اللہ نے یہ ساری صورتحال جو پیدا کی، اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ آزما کر کے چھانٹ دے، یہ دکھا دے کہ کون واقعتاً آخرت چاہنے والے ہیں اور کون دنیا چاہنے والے ہیں۔ اسی کو آگے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ثم صرفکم عنہم۔ تمہارا گروہ تو ایسا تھا، تم کو بظاہر اللہ نے دکھا دیا جو چیز پسند تھی، لیکن پھر تم کو پھیر دیا ان سے۔ کن سے؟ دشمنوں سے۔ یعنی شکست کھاتے کھاتے دشمنوں کا ایسا حملہ ہوا کہ تم پھر یہ فتح حاصل کرتے کرتے دشمنوں کا ایسا حملہ ہوا کہ تم پھر شکست کی طرف پھیر دیے گئے۔ کیوں پھیرے گئے؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ آزمائے کیا؟ کون مخلص ہیں اور کون مخلص نہیں ہیں، یہ حکمت تھی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، آزمایا اللہ نے، چھانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن جنہوں نے اس وقت کسی طرح کی کمی کوتاہی یا غلطی کی، اللہ کی طرف سے ان کے لیے معافی کا عام اعلان ہے۔ اللہ نے تم کو بخش دیا۔ کیوں بخش دیا؟ یوں ہی الٹپ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کمزوری کا مظاہرہ ہوا تو، لیکن کوئی بھی میدان سے بھاگا نہیں، اس وقت تک ٹکا رہا جب تک کہ جنگ کسی بھی شکل میں جاری تھی، حتیٰ کہ جب وہ بھاگے تو ان کا پیچھا کیا اللہ کے رسول نے، اس وقت بھی سب لوگ موجود تھے، پیچھا کرنے میں شامل تھے۔ تو ان کی جو اس آزمائش کے وقت میں مجموعی کارکردگی تھی، اس میں سے عام طور سے چاہے جس طرح بھی ہو وہ پورے اترے، کم سے کم کرائیٹیریا جو ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو بعض لوگوں نے نافرمانی کی تھی اتر آئے تھے، یا بعض لوگوں نے جو مظاہرہ کیا تھا کہ اب لڑکے کیا ہوگا، اس طرح کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین پر فضل والا ہے۔ حالانکہ جو بھی غلطی ہوئی تھی اس کی سزا ہو سکتی تھی، اور وہ سزا اگر دی جاتی تو وہ سزا حق بجانب ہوتی،
لیکن اللہ تعالیٰ بڑے اعمال کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یوں ہی درگزر کرتا ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ جو انہوں نے یہ ساری کمزوریاں دکھائی تھیں اس کی کچھ تفصیل یہاں بتا دی گئی۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، جب تم چڑھ رہے تھے اونچائی پر، ٹیلے پر، جب حالات خراب ہوئے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میرے پاس آؤ اور خود چڑھے۔ بعض کو کہا کہ آواز لگاؤ سب ٹیلے پہ چڑھائیں، اس کو کہا جا رہا ہے اس تسعدون، جب تم چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور نہیں مڑتے تھے کسی کی طرف۔ یعنی اس وقت بعض لوگ یہ بھی تو کہنے والے تھے کہ وہاں چڑھنے کی صورت میں بھی خطرہ ہی ہے، وہیں تو لوگ تھے اور وہیں تو مار کے بھگایا ہے دشمنوں نے، تو کیوں خطرے کی طرف جا رہے ہو؟ چلو واپس چلو، کیا کہتے ہیں، کسی اور راستے پر جہاں ہم کو چھٹکارا اور نجات مل جائے یا ہمارا تحفظ ہو جائے۔ تو ولا تلوون علی احد، اور وہ کسی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول کیا تھا؟ تم کو پکار رہا تھا تمہارے پیچھے۔ یعنی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ تو ایک اس کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی تھی، لیکن رسول اگر پکار رہا ہے، رسول اگر کہہ رہا ہے تو وہ تو کمانڈر ہے، وہ تو اللہ کا نمائندہ ہے، اس بات میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ تو کم سے کم رسول کی آواز پہ تو لبیک کہنا تھا، کم سے کم رسول کی آواز پر کیا کہتے ہیں حاضر ہونا تھا۔ تو اب یہاں پر جو کچھ تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ آیا اس پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، بس اللہ نے تم کو بدلہ دیا غم کے بدلے غم، یا غم پر غم۔ اب یہ غم کیا چیز ہے؟ کوئی مصیبت جو لاحق ہوتی ہے اس پر جو تکلیف ہو اس کو غم بولتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں، عربی میں بھی بولتے ہیں۔ وہ تکلیف ہوتی کیا ہے؟ وہ تکلیف اصل میں چھا جاتی ہے، گھیر لیتی ہے اور دوسرا کام نہیں کرنے دیتی، اس لیے اس کو غم کہتے ہیں۔ ہم نے آپ نے پڑھا ہوگا غمام مانے ہوتا ہے بادل، بادل بھی گھیر لیتا ہے، چھا جاتا ہے نا، روشنی روک دیتا ہے۔ تو ویسے ہی ہم اگر بیمار پڑ گئے، اب اس کی تکلیف ستا رہی ہے تو روز مرہ کے معمول کے کام چھوٹ جاتے ہیں، اور وہی تکلیف اب ہم کو باندھ لیتی ہے، وہی تکلیف کیا کرتی ہے؟ باندھ لیتی ہے۔ یا ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، مصیبت آ گئی، تو وہ غم جو ہے ہم کو باندھ لیتا ہے، گھیر لیتا ہے، جو معمول کے کام ہے وہ ہم بریک کر دیتے ہیں۔ جب معاملہ تھوڑا کم ہوتا ہے، سنبھلتا ہے، تب پھر ہم وہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے یہ اصل غم کی علت ہے کہ غم اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت پہنچی اور اس کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ ہم کو دوسرے بہت سارے کاموں سے روک دیتا ہے اور گھیر کر کے ایک ہی نقطے پر مرکوز کر دیتا ہے، اس لیے اس کو غم بولتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات جو کہی گئی کہ غم کے بدلے غم یا غم پر غم، تو یہ دو غم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، فَأَصَابَكُمْ، پس اس نے تمہیں دیا بدلے میں، غمًّا بِغَمٍّ، غم کے بدلے غم یا غم پر غم۔ ہاں، جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کا غم، اور ساتھ ہی ساتھ جنگ ہاری تھی اس کا غم۔ ایک رائے یہ ہے، اور سوچیے، ہاں کیا کس کا؟ ہاں ہاں، یعنی میدان میں جنگ کے لیے نکلے اور راستے سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، تو وہ ایک تکلیف دہ بات تھی نا۔ ایک غم وہ تھا
اور میدان جنگ میں ہار گئے تو وہ دوہرا غم ہو گیا. دونوں غم میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا. ایک رائے یہ بھی ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایک طرف شکست اور دوسری طرف یہ بھی افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے. تو اللہ کے رسول کا جو مقام تھا اس کی وجہ سے کوئی ایک غم برداشت کر لینا تو آسان تھا، دونوں غم برداشت کرنا تو آسان نہیں تھا. ایک رائے یہ بھی ہے. لیکن اور سوچئے اور غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے بدلے کے طور پر غم دیا ہے. کچھ اور بات تو ہو سکتی ہے، کچھ اور پہلو ہو سکتے ہیں. غمم بغم، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ میری مدد حاصل ہوگی اور تم جیتو گے، اس کے بعد بھی ہار گئے. تو یہاں تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے وعدے پر یقین ہی اٹھا جا رہا ہے. احساس ستا رہا ہے نا کہ اللہ کا وعدہ تھا اور پورا نہیں ہوا، کیسے ہم ہار گئے. ہار جانے کا جو غم ہے یہ تو عارضی ہے، آج ہارے ہیں کل پھر جنگ کریں گے اور جیت جائیں گے. ہاں ہاں. اور دوسری بات جو تھی جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذات جس سے ہمیشہ مستقل امیدیں وابستہ ہیں اور جس کی سرپرستی گویا ایک طرح سے گارنٹی ہے، لیکن یہاں پر اگر وہ ہمیں حاصل نہیں ہوئی تو آگے بھی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی گارنٹی تو نہیں. اس لیے کہ ایک بار جب وہ سلسلہ ٹوٹ گیا، اس سے ہم محروم ہو گئے، تو آگے بھی تو وہی ہو سکتا ہے. تو یہ غم زیادہ ستاتا ہے. کوئی چیز عارضی ہو، وقتی ہو، آج ایک جنگ ہارے ہیں کل دوسری جنگ جیت سکتے ہیں. لیکن اللہ اگر ناراض ہو گیا ہے، اللہ اگر روٹھ گیا ہے، اللہ اگر اپنی حمایت واپس لے رہا ہے تو یہ تو ایک بڑا درد ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی تکلیف آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی. اس کو کہا گیا ہے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. اصل غم جو ہے وہ شکست کا غم اتنا بڑا نہیں ہے، ہار جیت تو لگی رہتی ہے، لیکن اللہ کی حمایت، اللہ کی مدد، اللہ کی سرپرستی ختم ہو جائے یہ اس سے بڑا غم ہے. اب اس کے آگے کیا کہا جائے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کیا ہے؟ تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو تم سے فوت ہو گیا ہے، چھوٹ گیا ہے، اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا ہے. چھوٹا کیا اور پہنچا کیا؟ چھوٹا یہ کہ ہم جیت رہے تھے اور وہ جیت چھوٹ گئی، ہار گئے. اور پہنچا کیا؟ ہمارے بہت سارے قیمتی ساتھی شہید ہو گئے جس کا غم آسان نہیں تھا. اور یہ بات تو روایات میں ہے کہ مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جس کا کوئی نہ کوئی فرد نہ مارا گیا ہو، ہر گھر میں کوہرام تھا. بلکہ روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بعض ایسی شخصیات جن کا گھر وہاں آباد نہیں تھا وہ مارے گئے تو اللہ کے رسول نے کہا ان پر کون روئے گا؟ خاص طور سے حضرت حمزہ کے حوالے سے لا بواکیہ لہو. باقیہ مانے رونے والی، بواکیہ رونے والیاں، نوحہ عموماً عورتیں زیادہ کرتی ہیں، اس حوالے سے
تو یہاں تک صورتحال تھی. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. اب آگے اللہ تعالیٰ اور جتا رہا ہے کہ بات یہیں تک نہیں رکی ہے کہ اللہ نے جو چیز محبوب تھی وہ دکھا دی ہے نا. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمت. لمبی آیت ہے، ہو نہیں پائے گا تو یہیں بریک کر دیتے ہیں، پھر اگلی بار لے لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.